کلیم پہ تو کلیم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ لقب تھا، اور اس کا مطلب ہے خدا سے ہم کلام ہونے والا۔ تو طور پر وہ جاتے تھے تو وہاں پہ خدا سے باتیں کرتے تھے، تو اس لیے وہ کلیم ہے۔ عربی کا لفظ ہے، یہ مؤنث مانا جاتا ہے، اور لیکن جو کلام کرنے والا ہے وہ ظاہر مذکر مانا جاتا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، خاص طور پر شاعری میں۔ اب اصطلاح معنی اس کی یہ ہیں کہ آپ ایسی صفات پیدا کر لیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھیں۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام جب وہ ہاتھ بغل میں نکال کے ڈال کے باہر نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا، عصا جب پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، عصا جب وہ عصا جس کے لیے وہ جناب شعیب کی جب بکریاں چرایا کرتے تھے، تو جب وہ اس کے لیے وہ ٹہنیاں توڑا کرتے تھے بکریوں کے لیے درختوں کی، وہی جو اژدہا بن جاتا ہے، وہی عصا جو ہے وہ جب رکھتے ہیں، جب مارتے ہیں بحر کلزم پر، تو پانی جو ہے وہ چٹانوں کی مانند جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، یعنی ایسا کلیم۔ جرأت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے۔ افکار جو ہے وہ تھاٹس ہیں، فکریات ہیں، اس کی دنیا سے گزر جا، آگے نکل جا۔ اور بحر خودی جو ہے، یعنی خودی کو انہوں نے کہا کہ ایک سمندر ہے، اس کے اندر غوطہ زان ہو، اور اس کے اندر جب تو غوطہ زان ہوگا تو اس کے اندر بہت زیادہ جزیرے موجود ہیں، اور یہ جو کلزم خاموش ہے، یعنی جو بالکل تمہارا دل ہے، اس کے اندر جب تم ڈوبو گے تو اس کے اندر تمہیں وہ خاموشی جو پنہاں ہے، اس میں آواز جب تک پیدا نہیں ہوگی جب تک اسے ضرب کلیمی سے چیرے گا نہیں۔ تو ضرب کلیمی کا مطلب وہ جو عصا مارتے تھے تو وہ مختلف چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ جب انہوں نے صحرائے سینا میں جب پانی نہیں تھا تو انہوں نے اپنی قوم کے بنی اسرائیل کے لیے خدا کے آرڈر سے وہ عصا جب مارا تو صحرا کے اندر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو وہ صفات کہتا ہے اقبال، وہ عصا ہونا چاہیے ہر مسلمان کے پاس جو مرد مومن بننا چاہتا ہے۔ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ تو اب اقبال جو ہے نا وہ اصل میں قوم کے اندر ایسی صفات لانے کے متمنی ہیں جس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک خاص طرف اشارہ ہے۔ اب ظاہر ہے وہ تو نبوت ان کو ملی، اور پھر نبوت ملنے کے بعد وہ تو ایک خدا کی طرف سے ان کو ان کی طرف سے ان کو کتاب بھی دی گئی، نبوت بھی دی گئی، حکمت بھی دی گئی۔ لیکن اقبال یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اقبال کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر موجود تھے مصر میں، تو وہ اپنی قوم کی جو حالت تھی، جو غلامی کی حالت تھی، اس وقت ان پہ کڑتے تھے، اور وہ تدبیریں سوچا کرتے تھے کہ کس طرح غلامی سے جو ہے وہ نجات دلائی جا سکتی ہے یا دی جا سکتی ہے۔ پھر جو وہاں پہ جس طرح کا مذہب تھا مصری، اور اس مذہب کو وہ ناپسند کرتے تھے، یعنی ان کی طبیعت میں شروع سے اس طرح کی چیزیں موجود تھیں، سرشت کے اندر موجود تھیں۔ تو جناب شعیب کے پاس جب وہ چلے گئے، وہ مصری قتل ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ مصری بھی کیوں قتل ہوا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی حمایت میں انہوں نے، دونوں لڑ رہے تھے، وہ طاقتور تھے، وہ آقا اپنے آپ کو کہلاتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو اس طرح، حالانکہ وہ تھے تو فرعون کے دربار کے، ان کے بیٹے متبنہ تھے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسرائیلی کی مظلوم کی حمایت کی، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ جب وہاں چلے گئے تو جب وہ شعیب علیہ السلام کے پاس جب گئے تو وہاں پہ بھی اقبال نے کہا ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تو یعنی آپ کو کوئی ایسا رہبر ملنا چاہیے جو آپ کو وہاں تک پہنچا دے جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے۔ تو اقبال نے کئی جگہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ میں خود ہوں، یعنی قوم کو راستہ دکھانے والا، ان کا رہبر وہ میں خود ہوں۔ تو وہ یعنی یہ نہیں کہتے کہ آپ ادھر ادھر بھٹکتے پھریں اور آپ کو کوئی بتانے والا نہ ہو، تو وہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں راہ دکھانے والا ہوں، اور جو چیز میں نے دیکھی ہوئی ہے وہ اوروں کو بھی دکھلا دے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اقبال نے اس لیے بتائی ہیں کہ انسان جو ہے وہ خاص طور پہ جو ان کے مخاطب قوم ہے
وہ حرکت کی طرف آئے، عمل کی طرف آئے اور چیزوں کو کی جستجو کرے ان کو بدلنے کی۔ جب جستجو کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ اس اسباب جو ہے وہ پیدا کرنے والا جو مالک ہے وہ خود بخود اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے راہیں پھر کھل جاتی ہیں، کئی راستے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اس کے لیے، اور وہ پھر کامیابی کی طرف